اچھا، جو حکومت نے کمیشن بنایا، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت، اس کے اندر یہ بات بھی سامنے آئی کہ حدیبیہ کو بھی دوبارہ کھولیں گے. حدیبیہ کا معاملہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑے عجیب و غریب شکل میں سامنے آیا تھا، جس کے اوپر شاید جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ آپ 10 سال پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے، ہر دفعہ جب ضرورت پڑتی ہے تو کھول لیتے ہیں، پھر بند کر دیتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں. تو کیا دوبارہ اس کو کھولنے کا آپشن موجود ہے ابھی؟ اب یہ میں نے اس کو ڈیٹیل پڑھا تو نہیں ہے، لیکن دیکھیے جہاں تک کہ سپریم کورٹ کا تعلق ہے وہ یقیناً کھول سکتی ہے، لیکن کوئی کمیشن اس کو نہیں کھول سکتا. اگر وہ معاملہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہے تو کمیشن اس کو نہیں کھول سکتا. آپ کے خیال میں سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، لیکن کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت اگر وہ نہیں کر جسٹس سکتا. عظمت صاحب کو کہا جائے کہ آپ حدیبیہ کو بھی دوبارہ دیکھیں تو وہ دوبارہ نہیں دیکھ سکتے؟ نہیں، وہ نہیں دے سکتے. وہ ان کے یہ نہیں آتا ان کے جورسڈکشن میں. اور اسی طریقے سے میرے پاس وہ پوری اس کے ٹی او آرز نہیں ہیں، لیکن آج یہ پبلشڈ نیوز ہے کہ انہی کو کہا جائے گا کہ آپ سر محل کو بھی دیکھیے اور سوئس اکاؤنٹس کو بھی دیکھیے. تو کیا ان کو دیکھ سکتے ہیں وہ؟ سر محل کا تو جہاں تک مجھے یاد ہے وہ فیصلہ ہو گیا تھا، کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا اور زرداری صاحب کو بری کر دیا تھا اس میں. تو ایک دفعہ جب وہ بری ہو گئے تو اس کو دوبارہ وہ نہیں دے سکتے. تو اس ساری ان کیسز کو پھر پاسٹ ٹرانزیکشن کے زمرے میں شمار کیا جائے گا؟ جی بالکل. جب ایک دفعہ جو فیصلے ایک جوڈیشل باڈی نے کر دیے، چونکہ ایک دفعہ جج نہیں رہتا تو پھر اس کی کوئی جوڈیشل پاور نہیں ہوتی. اور اس کی جب وہ اگر انکوائری میں بیٹھتا ہے یا کمیشن میں بیٹھتا ہے تو ہی از لائک اے آرڈنری بیوروکریٹ. وہ جج نہیں ہوتا. تو اس واسطے وہ کوئی چیزیں جو پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہیں کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس میں وہ داخل انداز نہیں ہو سکتا. اچھا، جسٹس شائخ صاحب، جو حکومت نے طریقہ کار اختیار کیا ہے ویسے تو وہ رولز کے مطابق ہے. کمیشن آف انکوائری بنانا، کیبنٹ سے اپروول لینا اس کے ٹی او آرز کی، فارمر جج ہیں ان کو اس کا سربراہ بنا دیا. تو براڈ شیٹ آپ سمجھتے ہیں کہ حقائق کس طریقے سے سامنے لائے جا سکیں گے؟ دیکھیے براڈ شیٹ کی جو میں نے ابھی تک خبریں پڑھی ہیں اخباروں میں ادھر ادھر، اور تھوڑا بہت جو مجھے علم تھا پریکٹس کرتے ہوئے، وہ میں نے جو دیکھا ہے براڈ شیٹ تو ایک انکوائری کے لیے پیسے واپس لانے کے لیے ایک اس کو کمیشن کیا گیا تھا. اس کا کہنا جو ہے وہ بھی ایک آربیٹریشن ٹرائبیونل کے سامنے، کورٹ کے سامنے نہیں، آربیٹریشن ٹرائبیونل کے سامنے. آربیٹریشن ٹرائبیونل کورٹ نہیں ہوتی اور اس کے آربیٹریشن ٹرائبیونل کے فیصلے کو آپ کورٹ بھی نہیں کر سکتے. اس کے سامنے اگر کوئی چیز کسی نے کہہ دی، انہوں نے کہہ دی، تو اس کو سمجھنا کہ وہ حرف آخر ہے وہ بالکل غلط ہے. اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے ابھی تک جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں جنرل امجد کی، جو کہ اس زمانے میں چیئرمین تھے نیب کے، اور وہ فاروق آدم کی جو سٹیٹمنٹس انہوں نے دی تھی آربیٹریشن ٹرائبیونل کے سامنے، اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود کہتے ہیں کہ جو نواز شریف پہ جو بلیم ڈالا گیا تھا کہ $1 بلین ان کے وہاں جمع ہے کسی بینک میں، تو وہ انہوں نے کہا یہ جو کیا سارائی تھی یہ تو اسپیکولیشن تھا. انہوں نے صاف کہا، جو سیکنڈ جو اسٹیٹمنٹ ہے ان کی. تو اب اس کو ایسا سمجھنا کہ وہ حرف آخر ہے، میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے. اور یہ ایک سیاسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ یہ بالکل غلط ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ جو براڈ شیٹ کا معاملہ ہے، کیا اس میں بہت زیادہ نان پروفیشنل اپروچ کو نہیں اپنایا گیا؟ کیونکہ ہم نے پیسے بھی دے دیے، کمایا بھی کچھ نہیں، ملک میں لائے بھی کچھ نہیں، صرف بدنامی کمائی اور جرمانہ دے دیا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور براڈ شیٹ کا جو رول تھا وہ تو بالکل غلط تھا، بالکل بیکار تھا. کیونکہ مجھے یاد ہے اس زمانے میں اس کے بعد کافی دنوں کے بعد وہ ایڈمرل فصیح بخاری مرحوم جو تھے وہ چیئرمین نیب تھے، وہ میرے اچھی خاصی ان کی دوستی تھی ان کے ساتھ. تو کبھی کبھی وہ مجھے فون کر کے مجھ سے کنسلٹ کرتے تھے، کوئی پرابلم سامنے آتے تھے ان کے. تو وہ مجھے یاد ہے کہ یہ براڈ شیٹ سے بہت ہی ڈس اپوائنٹڈ تھے. انہوں نے بالکل کام صحیح نہیں کیا اور پیسے لے کے بھاگ گئے. تو نیچرلی وہ اب جب پیسے لے کے بھاگ گئے اور پیسے اور بھی لے لیے، انہوں نے کورٹ سے آرڈرز دے دیے، جو بھی کر لیا، تو اب جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں اب ان کو ایک حد سے آخر سمجھنا اور اس کے بیسس پر آپ کسی کا ریپوٹیشن تباہ کریں، میرے خیال میں یہ سارا غلط ہے.